اچھا جی، سوال آیا کہ دینی لحاظ سے علی مرزا کو سننا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، محمد علی مرزا ایک جیلانی بات کے یاد بارے میں۔ رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کی اچھی بات لے لیں، اگر غلط بات کرتا ہے غلط چھوڑ دیں، جی جی تو اب جو لوگ غلط عقائد پھیلا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر غلط نظریات پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے اچھی باتیں کرتے ہیں جی اور پھر اچھی باتیں اور خوشنما باتیں کر کر کے پھر قرآن و حدیث کا نام لے کر پھر لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور جب لوگ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنا کچا چٹا کھولتے ہیں۔ جی تو اب ان کا جو کچا چٹا کھل چکا ہوا ہے، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کا مذاق بنایا ہوا ہے اور جس انداز سے وہ معاملات کرتے ہیں، جی جھوٹ بولتے ہیں، احادیث کے اندر باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی اس پہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، بلکہ بہت سارے علماء نے اس پہ وہ ان کے جھوٹ ان کے پردے بھی چاک کیے ہوئے ہیں۔ جی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے کو سننا درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ عالم ہی نہیں ہے بیچارہ، جاہل آدمی ہے، اور عالم ایسے نہیں بن جاتا کہ انسان جناب وہ کتاب ترجمے والی کھول کے سامنے بیٹھ جائے، جس کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آ رہا، اور خود امام کعبہ پر وہ جناب تان کر رہا ہے اور اپنا قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہی درست نہیں ہے، اور پھر اسی طریقے سے حدیث کی کتب وہ تراجم نکال کے بیٹھ جاتا ہے بیچارہ۔ تو اصل یہ ہے کہ علماء کو سنیں، اور وہ علماء جو مخلص قرآن و حدیث کے حامل علماء ہیں۔ آج ہمارے دور کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ، جی عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ، ایسے جو جید علماء کرام ہیں، بڑے بزرگ علماء کرام، ان کو سننا چاہیے، اور اس طرح کے چھوکرے جو قرآن و حدیث کو استعمال کر کے اپنے باطل نظریات کو لوگوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بالآخر آپ کے لیے گمراہی کا سبب بنیں گے۔ جی